احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، ہر انسان دنیا میں رہ کر پروٹوکول چاہتا ہے، ذاتی خصوصیت چاہتا ہے، لوگوں کے درمیان منفرد نظر آنا چاہتا ہے۔ اس کی چاہت ہے کہ یہ اٹھے تو لوگوں پر اس کا رعب بیٹھ جائے، یہ چلے تو لوگ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس کا دم بھرتے پھریں، اور اگر یہ بات کرے اس کی بات سنی جائے اور اس پر عمل کیا جائے، یہ خاموش ہو تو اس کی فکر کی جائے، یہ جس حال میں بھی ہو، یہ کسی کے گھر میں مہمان جائے اس پر پھول کی پتیاں برسا دی جائیں، یہ کسی بھی جگہ پر جا کر غصہ کرے، ناراض ہو تو پوری دنیا اس علاقے سے، ان لوگوں سے، اس فرد اور اس معاشرے سے کٹ جائے۔ یہ انسان کی وہ خواہشات ہیں جو کبھی تو انسان پوری کر لیتا ہے اور کبھی پوری نہیں کر پاتا، اور جب انسان کی یہ خواہشات، اس کا یہ پروٹوکول کا لالچ، اپنے آپ کو منفرد دکھانے کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو اندر ہی اندر جلنا شروع کر دیتا ہے، کڑتا ہے، اپنا خون جلاتا ہے، اور نتیجتاً یہ بلڈ پریشر کی بیماری میں یا دل کے کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ رب کی تقسیم پہ راضی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جا، جو تیرے رب نے تیری جھولی میں ڈال دیے ہے، جو تجھے عطا کر دیے ہے، اس سے آگے بڑھ کر زیادہ کی خواہش میں کسی کا حق نہ مارنا، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو چیز تیرے رب نے تیرے لیے مقدر کر دی ہے، تجھے میسر آ گئی ہے، اس پہ راضی ہو جا، اپنی نظر اونچی نہ کر، اور اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھ، تو دیکھے گا کہ تیرے دل سے کمینگی، حسد، بغض، کینہ اور ہر گندی عادت کو رب نے صاف کر دیا ہے، تو سب سے بڑھ کر غنی بن جائے گا۔ اور یہ جو ذاتی انفرادیت کی انسان کے اندر لالچ آ جاتی ہے، یہ بھی بڑی عجیب لالچ ہے۔ میرا بھائی، جس نے رب سے ڈرنا ہوتا ہے وہ بن دیکھے بھی رب سے ڈر جاتا ہے، جس نے اپنے رب کے اوپر ایمان لانا ہوتا ہے وہ بن دیکھے ہی ایمان لے آتا ہے، اور جس نے ایمان نہیں لانا ہوتا وہ بنی اسرائیل کی طرح کہتا ہے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان تب تک نہیں لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو میرا بھائی، جو زندگی کے اندر انسان پروٹوکول مانگ رہا ہے، جو ذاتی خصوصیات مانگ رہا ہے، یہ کب تک رہیں گی؟ مان لیا جائے کہ ہمارے پاس لاؤ لشکر ہے، دم بھرنے والے، پمپ کرنے والے ساتھی موجود ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں نوکروں کی ایک فوج ہے، اور انسان کسی بھی جگہ پر قدم رکھتا ہے لوگ اس کی آؤ بھگت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کر لینے کے بعد بھی اگر اس کا رب کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہ ہو تو کاہے کی عزت، اور کس چیز کی عزت، اور کس چیز کے اوپر اکڑا ہوا؟ آج چند ٹکے ہاتھ میں آ جائیں، انسان کی گردن میں وہ سریا آ جاتا ہے کہ کوئی اس کو جھکا نہیں پاتا۔ مالک فرماتے ہیں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، اور جو قارون تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، اور ہم نے اس کو خزانوں کی ایسی وسعت عطا فرمائی تھی کہ صرف خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ لَتَنُوءُ، اس کی جو چابیاں تھیں، مفاتحہ، اس کی جو بہت زیادہ خزانوں کی چابیاں تھیں، وہ ایک بہت بڑی فوج اٹھایا کرتی تھی۔ لوگوں نے اس کو دیکھا، اللہ والوں نے اس کو تلقین کی کہ دو باتیں یاد رکھو، لا تبغی الفساد فی الارض،
زمین میں سرکشی نہ کرو، اکڑو نہیں، فساد برپا نہ کرو۔ اگر تم فسادی بنے، تم نے اپنا لاؤ لشکر لوگوں کے درمیان لا کر رکھا اور کہا کہ ہم سا کوئی ہو تو سامنے آئے، اور یہی بات یہودیوں نے بھی کہی، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو جی اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ جب ان کے اندر یہ خود پسندی کا کیڑا داخل ہو گیا، یہ مادہ، یہ عنصر ان کو تنگ کرنے لگا، تو منہ سے اتنی بری بات نکالی، کہنے لگے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں تو صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے، اس کے علاوہ کسی نے جنت میں نہیں جانا۔ خود ہی جنت کے ٹھیکیدار بن گئے اور خود ہی جنت کو اپنے نام الاٹ کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ جو قارون تھا اس کو منع کیا گیا کہ فسادی نہ بن، تجھے اللہ نے عطا کیا ہے تو پھر اللہ کا شکر گزار بن، تیرے پاس دولت ہے، مال ہے، بجائے اس پر کنجوس بن کر بیٹھنے کے تجھے چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میری ذاتی صلاحیت، میرا ذاتی علم، میرا زور، میری خوبیاں اور میرا دن رات خون پسینہ ایک کرنا، کیا تم سارے اس کو نگلیکٹ کر رہے ہو؟ اگنور کر دو گے اس کو نہیں گنو گے؟ میں نے اتنی محنت کر کے یہ خزانہ، یہ کمائی، خون پسینہ ایک کر کے، دن رات محنتیں کر کر کے یہ خزانہ حاصل کیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ رب العالمین فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ میں نے کب فساد کیا ہے؟ یہ تو میرا سٹیٹس ہے، یہ تو میرا لائف سٹائل ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ کوئی کسی کے پاس اگر مال و دولت نہیں ہے، وہ مجھے دیکھ کر جلتا بھونتا ہے اور اس کے دل میں بھی ایسی ہوک اٹھتی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اور دوسری اس کو نصیحت کی گئی، لا تفرح، اگر اللہ نے دے دیا تو شوخا نہ بن، شوخیاں نہ مار، اطراء نہ، فخر نہ کر، جو رب دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی قادر ہے۔ باز آ جا، ادھر ہی رک جا، ان اللہ لا يحب الفارحین، جو شوخا ہو جاتا ہے رب اس کو نہیں دیتا، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اب قارون جیسا امیر ترین انسان وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارا کچھ تو میں نے اپنے ذاتی علم کے ساتھ، اپنی ذات کے ذریعے، میں منفرد ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں زمانے میں، یہ میں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کا ایک جواب دیا۔ اور میرا بھائی، اگر انسان دل سے اس قرآن کو پڑھے تو اسے اس جواب کی سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، اس قارون کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ رب تعالی نے اس سے پہلے بھی کتنے لوگوں کو ہلاک کیا جو اپنی دولت اور اپنے نوکروں کے اعتبار سے اس سے بھی بڑھ کر تھے، اس سے بھی اونچے درجے پر تھے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ الْمُجْرِمُونَ، جو مجرم ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اب یہی قارون اپنی ذاتی خصوصیات، اپنی خود پسندی، خود ستائی اور اپنے اندر یہ خود نمائی لے کر لوگوں کے درمیان جو بڑا بنا پھر رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے مٹی کے ڈھیر کے اندر دھنسا دیا، سارے لشکر کو بھی، سارے خزانوں کو بھی، اس کو خود بھی، اور حدیث میں فرما دیا کہ قیامت تک یوں ہی دھنستا چلا جائے گا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ اور اگر ہم اللہ کے سامنے اکڑیں، لوگوں کو حقیر خیال کریں، لوگوں کے درمیان یہ لے کر کے آ جائیں کہ جی ہم سا کوئی نہیں ہے، میری ذاتی خصوصیات، اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا تزکوا انفسکم، اتنے پاک نہ بنو، اللہ جانتا ہے کون اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ کسی کو تو مال و دولت کا دھوکہ ہوتا ہے، اور کئی لوگ وہ اپنی نیکی کے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور پھر معاشرے میں ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہم نے فلاں نیکی کا کام کیا، ہم نے فلاں بھی کام کیا، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے وہ بھی کیا، اور یوں کر کے وہ اپنی نیکی کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اور وہ سلف صالحین بھی تھے جو رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں آٹے کے تھیلے چھوڑ کر آتے تھے،
اور اللہ کی قسم ان کی موت نے اس راز کو فاش کیا، وگرنہ نہیں جانا جاتا تھا کہ کون رات کے اندھیرے میں آٹے کے تھیلے گھر چھوڑ جاتا ہے۔ ہمارے اندر اگر یہ ریاکاری کا عنصر آ رہا ہے اور رمضان کے اس مہینے کے اندر میرا بھائی ہم اپنے اندرونی طور پر اس چیز کی اصلاح نہیں کر پا رہے تو کوشش کریں کہ اس سستی سے فوری طور پر نجات حاصل کریں۔ اگر یہ ذاتی خصوصیات شو کرنا ہی بہت زیادہ ضروری ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کرتے، مگر آپ دیکھیے ہجرت کر کے جب آپ مدینہ پہنچے تو لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اب کیا ہوا، سیدنا ابوبکر عمر رسیدہ نظر آتے تھے، ان کی عمر ذرا بڑی تھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر ان سے قریباً 3 سال کم تھی۔ تو جو کوئی بھی آتا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا وہ آتا اور آ کر سیدنا ابوبکر کو نبی سمجھ کر ان کو سلام کرتا اور ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتا، حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کہ دن چڑھ آیا اور میں نے جب کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی چادر کا سایہ کیا تب لوگوں کو پتہ لگا کہ اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ ہیں۔ آپ کی عاجزی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا لوگوں کے درمیان رہ کر بھی ممتاز نظر آنے کی خواہش نہ کرنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا لباس اچھا ہو اور لباس ہم ایسا پہننے کہ لوگوں کے درمیان ہم نمایاں ہو جائیں، ہم چلیں ایسے تو دور سے ہی پہچان لیا جائے کہ فلاں آ رہا ہے۔ اگر چال ڈھال میں عاجزی نہیں ہے، بول چال میں عاجزی نہیں ہے اور انسان کے کردار میں اس کی عادات میں عاجزی اور انکساری نہیں بلکہ اس کی جگہ پر تکبر ہے، لوگوں کو حقیر جاننا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے اکڑنا ہے، یا اپنی نیکیوں کے تھوڑے سے ذخیرے کو لے کر انسان یہ خیال کرے کہ میرا بڑا کچھ بن گیا ہے، تو یاد رکھیے ایسا بندہ دھوکے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اسے جلد از جلد جاگنا ہوگا اور اللہ کی طرف آنا ہوگا کہ میں کس دھوکے میں پڑ گیا۔ اسی لیے اہل علم کہا کرتے تھے علم کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان علم سیکھتا ہے تو تکبر والا بن جاتا ہے، اس میں تکبر آ جاتا اور کہتا مجھ جیسا علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اور فتوے صادر کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں، ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، لہٰذا تم ان سے بچو۔ یہ جہنم کے داعی ہیں، ان کی طرف نہ جانا۔ جو تھوڑا سا علم حاصل کر کے یہ کہے کہ میرے پاس بہت بڑا علم ہے اور پھر بڑے بڑے لوگوں پر، لوگوں کے درمیان جنت اور جہنم کو تقسیم کرتا پھرے، ایسے لوگوں کی طرف نہ جائیے اور ایسے عالم بھی نہ بنیے۔ دوسرا علم جس پر انسان جا کر اس کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے سیکھنے کا حکم دیا ہے، مجھے تکبر کرنے کا حکم نہیں دیا، اس درجے پہ آ کے انسان جاننا شروع کر دیتا ہے، سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ بڑی محمود جگہ ہے، اس پر انسان کو آنا چاہیے، یہ علم سیکھنا چاہیے۔ اور اس سے بھی اونچا درجہ، بڑا ہی بہترین درجہ، جب انسان علم سیکھنا شروع کرتا ہے، عمر گزارتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے اس کی ساری زندگی علم میں گزر جاتی ہے اور پھر آخر پر جا کر اس پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم میں تو کچھ نہیں جانتا، مجھے تو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، اصل علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے وہ اپنی ہر بات کے ساتھ کہتا ہے کہ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ سے کسی نے فتویٰ پوچھا، امام مالک کہنے لگے لا ادری، بھائی میں نہیں جانتا۔ کہا میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا اور آپ وقت کے امام ہو کر کہہ رہے ہو کہ میں نہیں جانتا۔ کہا جاؤ جا کر لوگوں کو بتا دو کہ انس کا بیٹا مالک کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کسی سوال کا جواب نہ آئے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے علم نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی، آپ تو اتنے علم والے ہیں؟ کہا اصل یہ آدھا جواب ہوتا ہے، آدھا علم ہوتا ہے جب تم کسی کو یہ کہہ دو کہ میں نہیں جانتا۔ انسان عاجزی کے ساتھ رہے، فتویٰ دینے میں جلد بازی نہ کرے، اور پھر رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف بڑھیے، نہ کہ انسان اپنی نیکی کی وجہ سے
اور اپنی نیک عبادات کی وجہ سے اس دھوکے میں پڑ جائے کہ میں لوگوں میں سب سے بڑھ کر ممتاز ہوں۔ میرا بھائی، سلف صالحین میں وہ لوگ بھی رہے ہیں جو رمضان کے ایام میں 2 گھنٹے آرام کرتے تھے، وہ بھی ٹیک لگا کر، اور 22 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے تھے، مگر انہوں نے کبھی جتایا نہیں۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، نابینا عالم دین تھے، آپ 24 گھنٹے ان کا دن دیکھیں، ایک فون اس کان کو لگا ہے، دوسرا فون اس کان کو لگا ہے، سامنے بھی سوال کرنے والا بیٹھا ہے، اور فجر کے بعد درس دینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ظہر تک مسلسل درس ہی دیتے چلے جاتے ہیں، کبھی بخاری کا، کبھی مسلم کا، ترمذی کا، نسائی کا، ابن ماجہ کا، اور ہر ایک حدیث کے درس کے بعد وہ تھکے ہوئے نظر نہیں آتے۔ علماء کا یہ رویہ رہا ہے۔ تو عاجزی اور ذاتی خصوصیات سے پیچھے ہٹ جانا، اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں پہنچی بھی ہے کہ نہیں پہنچی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر ہمارا گھر تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے تھے، اور پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، عظیم کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، آج ہم میں سے کسی کو وہاں پر جھاڑو پھیرنے کا موقع مل جائے، وہ اپنے آپ کو بخشا ہوا سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہشتی خیال کرتا ہے۔ اور وہ جو گھر بنا رہے تھے، اور وہ جو خلیل اللہ تھے، اور وہ جن کو اللہ کے لیے قربان کیا جا رہا تھا، کیا اللہ کو ان پر پیار نہیں آتا ہوگا؟ لیکن ان ساری نیکیوں کے باوجود وہ اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری ان نیکیوں کو قبول کر لینا۔ اے اللہ کر تو رہے ہیں، لا کر تیرے سامنے رکھ رہے ہیں، تیرے لیے کر رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہم میں سستی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے ہی لیے عمل کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول کر لے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس مہینے کے آغاز میں ہم عبادت کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں مرتے دم تک اس پہ قائم رکھنا، اے اللہ ہمیں اس کے اوپر زندہ بھی رکھنا، اور اسی کے اوپر ہمیں موت دینا، ہمیں کبھی اپنی اطاعت سے پیچھے نہ ہٹنے دینا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و طاعتک۔ اور میرا بھائی، یہ خود پسندی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بڑے خائف رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اس سے شدید نفرت تھی کہ انسان اپنے آپ کی پسند میں مبتلا ہو جائے، اور یہ خود پسندی جو ہے کہ انسان اپنی ذات کے اندر کنویں کا مینڈک بن کے رہ جائے کہ جو میں ہوں بس میں ہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو انسان کی تباہی کا سبب بن جاتی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان اپنی عقل پر غرور کرے، یہ کہے کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہی حرف آخر ہے، مجھ سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ تو تھا اپنے اندر کی چیزیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک لڑکی کو لایا گیا، یہ ابو سلمہ کی بیٹی تھی، مشہور ہیں زینب بنت ابی سلمہ، ان کا نام تھا برہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا، پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا گیا اللہ کے رسول اس کا نام ہے برہ۔ برہ مانا نیکی، نیک عورت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا برہ؟ یہ بڑی ہوگی اپنے آپ کو برہ کہے گی کہ میں نیک عورت ہوں، اور خود پسندی میں مبتلا ہو جائے گی، اس کا نام بدل دو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا نام رکھیں؟ فرمایا اس کا نام زینب رکھ دو۔ اس قدر آپ علیہ السلام کی احتیاط رہی ہے۔ اور اگر انسان یہ پروٹوکول کے لالچ میں، لوگوں کی واہ واہ اور بلے بلے کے لالچ میں پڑ جائے، یقین مانیے اللہ کے رسول کی بد دعائیں ہیں۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح بخاری کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدرہم والدینار، روپے پیسے کا بندہ تباہ و برباد ہو جائے جس کی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو تو میں اچھا لباس پہنوں، میرے پاس پیسہ ہو تو میں اچھا موبائل رکھوں، پیسہ ہو تو اچھی گاڑی ہو، اچھا بینک بیلنس ہو، اچھا سٹیٹس ہو۔ فرمایا تعیس عبد الدرہم والدینار، روپے پیسے کا بندہ تباہ و برباد ہو جائے کہ اس کو فکر ہے تو صرف روپے پیسے کی۔ الہاکم التکاثر، لوگوں کثرت کے لالچ نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، تم قبروں کو جا پہنچے، موت تمہارے سر پہ آ چکی، اور تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ اللہ کی طرف جانا کیسے ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کیسے تلاش کرنی ہے۔
فرمایا تائس عبد الدرہم والدینار والقطیفۃ والخمیصہ، اور وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے جسے لباس کے اندر بڑا بہترین لباس پسند ہے، اور جس کو وہ سوٹ پسند ہیں جن کے اوپر وہ پسند کرتا ہے، کوئی ڈیزائن بنے ہوں، اور وہ لباس کے اندر ہی مگن رہتا ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ بس اچھے سے اچھا لباس پہنے، اچھی سے اچھی چادر لے، اچھے سے اچھا جوتا لے، اور لوگوں کے درمیان فخر کا، مباحات کا، غرور کا، تکبر کا اظہار کرے، اور یہ کہ ہم سا کوئی ہو تو سامنے آئے۔ جب انسان اس چیز میں پڑ جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا تائس عبد الدرہم والدینار، تباہ و برباد ہو جائے۔ پھر دوسری بد دعا دی تائس من تکشا، اللہ کرے یہ پھر تباہ و برباد ہو جائے اور کبھی عزت نہ ملے اس کو، یہ دنیا میں ذلیل ہو کر رہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا شِيكَ فَلَن تَكَشَ، اللہ کرے کہ اگر اس کے پاؤں کے اندر کبھی کوئی کانٹا چبھ جائے، کوئی اس کا کانٹا نکالنے والا اس کو نہ ملے، یہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، کوئی اس کو مصیبتوں سے نہ نکالے، کہ جس نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر عبادت کی تو چند ٹکوں کی، روپے کی، پیسے کی، اس نے عبادت ان چیزوں کی کرنا شروع کر دی، تو ایسے بندے کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اور خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑتا ہے، وادیوں میں نکل جاتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، ایسے بندے کے لیے خوشخبری ہے، اور یہی بندہ نجات والا ہے۔ اور ان ایام کے اندر سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو یاد رکھیے، انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول نجات کیسے ہوگی، ہم اللہ کے ہاں بچیں گے کیسے؟ فرمایا 3 کام کرو۔ سب سے پہلا کام امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اپنے منہ سے کبھی یہ مت نکالو کہ میں بڑا نیک ہوں۔ اللہ جانتا ہے تم میں سے کون زیادہ نیک ہے۔ تم میں اگر عزت چاہتے ہو، دنیا کی ساری عزتیں ایک طرف، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ایک بندہ اٹھا کر لایا جائے گا، بڑا موٹا تازہ، لہیم شہیم، اونچے قد والا، زور آور، بڑا خوبصورت، لیکن جب اللہ کے ہاں لایا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا، اس کا وزن مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوگی۔ بلکہ جامع ترمذی میں ایک اور روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحشر المتکبرون امثال الذر، کل قیامت کے دن دنیا کے جھوٹے عزت دار جب کھڑے کیے جائیں گے، جو لوگوں کو حقیر خیال کرتے تھے، لوگوں کو کسی گنتی میں گنتے ہی نہیں تھے، ایسے لوگوں کو جب لایا جائے گا تو چیونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا۔ اللہ ان کو جہنم کی ایسی وادی میں داخل کریں گے جس کا نام بولس ہے، اور وہ بولس وادی نار الانیار، آگوں کی آگ ہے جس میں بندے کو داخل کر دیا جائے گا۔ تو میرا بھائی تکبر اس قدر بدترین عادت ہے جو کبھی تو انسان نیکی کے دھوکے میں پڑ کر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کبھی خود پسندی میں جا کر وہ انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا، یہ نہ ہو کہ تمہاری زبان کسی کی غیبت کرے، چغلی کرے، گالی دے، ہذیان بکے اور ایسی بات کرے جو اس کا کرنا بنتا نہیں ہے۔ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا۔ لوگوں کی جماعتوں کی جماعتیں اوندھی منہ کر کے جہنم میں گرا دی جائیں گی صرف اس زبان کی وجہ سے۔ دوسرا، اپنے گھر کو لازم پکڑنا، بازار میں وقت ضائع نہ کرنا، ضرورت کے مطابق گھر سے نکلو، یا مسجد میں نظر آؤ یا بازار میں نظر مت آؤ، یا مسجد میں نظر آؤ یا اپنے گھر میں نظر آؤ۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری جگہ نہ ہو جہاں پر تم پائے جا رہے ہو، اور اگر تم اس کے علاوہ تیسری جگہ پر جاتے ہو تو میرا بھائی فتنہ ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر اللہ کا سب سے پسندیدہ ٹکڑے مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین جگہیں جن پر اللہ کو غصہ آتا ہے وہ بازار ہے۔ جلد از جلد ان جگہوں سے نکلی، اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے۔ اور تیسرا کام جس سے ہم بہت سست ہیں، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ رویا کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو تو تمہاری آنکھیں بہہ پڑیں، تمہیں احساس ہو کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے، تم نے اس کے سامنے بغاوت کی، اس کے جانتے بوجھتے تم میں اتنے گناہ، اور تم بڑے دھڑلے سے یہ بات کہہ رہے ہو کہ مجھ سے بڑا نیک ہی کوئی نہیں، مجھ سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ذاتی خصوصیات، انفرادیت کو حاصل کرنا،
نو ڈاؤٹ کہ میرا بھائی ہر ایک انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت ایسی ہوتی ہے جو کسی اور میں نہیں ہوتی، لیکن یہ ساری خصوصیات ایک طرف، اللہ کے ہاں عزت اسی کی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تمہارا سب سے بڑھ کر عزت دار وہ ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور ایک فرشتہ بھی ساتھ تھا، اور اس فرشتے نے آ کر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ چاہیں تو بادشاہ نبی بن جائیں، ایسا بادشاہ آپ کو بنائیں گے کہ آپ کے لیے مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں گے جو آپ کے ساتھ چلا کریں گے، اور اللہ نے آپ کو یہ بھی اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ بندہ نبی بن جائیں، عاجز نبی بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فنظرت الی جبریل، میں نے جبریل کی طرف دیکھا، مشورہ کیا، جبریل نے مجھے اشارہ کیا ہاتھ سے کہ نیچے ہو جائیے، تو میں نے اپنے آپ کو بندہ نبی بنانا پسند کر لیا۔ لہٰذا اب اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو کمزور، مسکین، معاشرے کے چھوٹے طبقے کے لوگوں میں مجھے تلاش کرو۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، اس کے قریب سے پراڈو بڑی تیزی سے گزری، اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا جا جو مرضی کر لے، جنت میں مجھ سے 500 سال بعد ہی جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مساکین کو اللہ رب العالمین جنت میں امراء سے 500 سال پہلے داخل کر دیں گے۔ تو میرا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت کیا تھی؟ آپ کا گھر کے اندر رہنا اور لوگوں کے درمیان رہنا کیسا تھا؟ کبھی کوئی دن آپ پر ایسا نہیں گزرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ٹائم کی روٹی کھائی ہو؟ پوری زندگی میں ایسا دن نہیں گزرا۔ 2 دن ایسے نہیں گزرے جس میں آپ علیہ السلام نے لگاتار روٹی کھائی ہو، بلکہ سیدہ عائشہ تو فرماتی ہیں 3 مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر کو دیکھا، یہ جو تیرا ہے کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک کا فاصلہ، کہا میں نے اس کے درمیان عمر کو دیکھا جس کی آدھی دنیا پر حکومت تھی، اس اتنے سے حصے کے اوپر 14 ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ اس قدر عاجزی اور لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا، اگر آپ تقوی والے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو چھپا کر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔